اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ ذریۃ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیہ نمبر 21، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ فٹ سٹیپس جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ یعنی جو شیطان جس پہ چلتا ہے، جو کام کرتا ہے، وہ تم مت کرو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو شیطان اسے بے حیائی اور برائی کا حکم ہی دے گا۔ فإنہ یأمر کہتے ہیں حکم دینے کو، شیطان اسے حکم دے گا بے حیائی اور برائی کرنے کا۔ شیطان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان انسانیت کا ازلی دشمن ہے، اور صرف ازلی نہیں ہے، نہایت ہی بے رحم۔ اس نے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تہیہ کریا تھا، اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ میں جو ہے ان جو آدم کی ذریت ہے، اولاد ہے، اسے جہنم میں پہنچا کر ہی دم لوں گا، اور یہ کسی ایسے معاملے کو، کسی ایسے موقع کو، کسی بھی ایسے ذریعے کو نہیں جانے دیتا جس کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کیا جا سکے۔ اتنا بے رحم اور سفاک، یہ میں بے رحم اور سفاک کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ شیطان کسی بھی قسم کا روپ دھار کر، کسی بھی قسم کی چال چل کر انسان کو کسی نہ کسی طرح جہنم میں پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ اس کا موٹو ہے، اس کی زندگی کا موٹو یہ ہے۔ یہ شیطان ہے کون؟ یہ شیطان جو ہے اصل میں ایک جن ہے، جس کی اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، وہ ایک جن تھا۔ لیکن ہم یہ جانیں گے کہ شیاطین صرف جنوں میں ہی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تو شیطنت ہے نا، یہ شیطنت ایک صفت ہے، اور یہ صفت جنوں میں تو پائی جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کے علاوہ یہ انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہر وہ انسان جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ انسانی شیطان ہی، چاہے اسے پتہ لگے یا اسے نہ پتہ لگے۔ کئی بار ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں، ہم جان لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا جیسے کوئی آتا ہے ہم کہتے ہیں شیطان بندہ، اس سے بچ کے رہنا، یہ شیطان آدمی، وہ جو ہے نا وہ صفت پائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ جس شیطان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہاں پر، وہ ایک جن تھا جس کا اصلی نام تھا ابلیس۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور پھر انسانوں کا دشمن بن گیا۔ یہ کتنا پاورفل ہے، یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ شیطان کوئی عام چیز نہیں ہے، یعنی شیطان کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو قرآن پڑھنے سے پہلے کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہیں، اور ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کلام، یعنی دنیا کا سب سے طاقتور کلام ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ اتنا پاورفل ہے یہ شیطان، یعنی اس کو اتنا ہمارے اوپر اختیار حاصل ہے۔ یہ ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ بھی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کانٹیکسٹ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہوا کیا۔ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے، مسجد میں معتکف تھے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئیں۔ اب جب وہ بات چیت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ اب جب وہ دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے تو وہاں سے دو افراد گزر رہے تھے، دو صحابی گزر رہے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ نا تیزی سے چلتے ہوئے وہاں سے تیزی سے چلتے ہوئے جانے لگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کے کہا ٹھہرو، رکو، یہ صفیہ ہے، میری بیوی ہے۔ تو اب ان افراد نے پلٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم آپ پہ شک کریں گے؟ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی شر، کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو اس بات کی تاکید کریں کہ نبی کے معاملے میں شیطان تمہارے دل میں شر نہ ڈال دے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسانی مجری الدم، شیطان انسان کے بدن میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون رگوں میں گردش کرتا ہے۔ خون کی گردش جو رگوں میں ہوتی ہے وہ کہاں تک جاتی ہے؟ وہ انسان کے جسم میں ہر جگہ پہنچتی ہے۔ تو بس آپ اس سے یہ سمجھ لیں، جسے کہتے ہیں نا، اس مثال سے انسان یہ سمجھ لے کہ جس طرح خون انسان کے جسم کے ہر حصے تک پہنچ سکتا ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی یہ اختیار دیا ہوا ہے، اور وہ اس اختیار کا بھرپور استعمال کرتا ہے، جہاں تک کر سکے وہاں تک استعمال کرتا ہے۔ شیطان کی نافرمانی، انسانوں سے دشمنی کب شروع ہوئی؟
ہم سب جانتے ہیں، معروف بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو فرشتہ نہیں تھا، اور وہ فرشتہ کیسے نہیں تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی سورہ الکہف میں ہمیں یہ بتا دیا ہے، یہ جو شیطان تھا کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ یہ جنوں میں سے تھا جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، حکم کی نافرمانی کی۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو یہ شیطان بھی ان میں شامل تھا، یہ ابلیس بھی ان میں شامل تھا۔ اب جو فرشتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسا پیدا ہی نہیں کیا۔ فرشتوں کے اندر یہ ایگو، ول، میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، نہ ان کا کوئی جینڈر ہے، نہ وہ میل ہے نہ فیمیل ہیں، نہ انہیں کھانے پینے کے احتیاج ہے، نہ وہ ہماری طرح کے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو ظاہری بات ہے فرشتے تو پیچھے نہیں رہتے، تو فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ اب شیطان جو ہے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ ہجر میں کئی جگہ پر اس کا ذکر ہے، لیکن میں سورہ ہجر کی آیات پیش کر رہا ہوں۔ سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں یعنی درست کر چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور پھونک دو اس میں اپنی روح میں سے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے لیے سجدے۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں جو ہمارے لیے سمجھنی ضروری ہیں کہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا جو جسم تھا وہ پہلے سے بنا ہوا تھا، لیکن جب تک جسم بنا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک سجدے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے لیے سجدے میں۔ تو یہ سجدہ جو کروایا گیا، پہلی بات تو یہ کہ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، دوسری بات یہ کہ یہ تعظیم کا سجدہ تھا، اور تیسری بات یہ کہ یہ تعظیم اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو سورہ کہف میں بیان فرماتے ہیں، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہ ابلیس نے جو انکار کیا، جو میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت پڑھی تھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، حکم دیا، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا الْإِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے، یعنی اس نے سجدہ نہیں کیا، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ تو اب جب یہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، قالا، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 12، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے، ما منعک اللہ تسجد، کس چیز نے روکا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا؟ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اذ امرتک، جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، یعنی ڈائریکٹ حکم کی نافرمانی کی ہے تم نے، کس چیز نے روکا تم؟ شیطان نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اس نے کہا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ ہمیں جو شیطان کی ہسٹری ملتی ہے اس میں یہ تو ملتا ہے کہ وہ بڑا عبادت گزار تھا، اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو، فرشتوں کے ساتھ جو ہے نا اس کا مقام بلند کر دیا گیا تھا۔ اس کی عقل میں یہ بات بالکل آ رہی تھی کہ یہ بینگ جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ سجدہ کروانے، اس نے تو کچھ کیا نہیں، مٹی، اور میں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کیا کارنامے سر انجام دے چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ اور پھر آگے اس نے جو ریزننگ دی، خلقتنی من نار، تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو نے بنایا ہے مٹی سے، یعنی کہ وہ تو ساری اپنی جگہ چیز ہے جو بھی میں نے کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن یا اللہ میں آگ سے بنا ہوں، ایک سپیریئر چیز سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو یہ وہ غرور تھا جو اس نے کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 34 میں، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ یعنی یہ تکبر والا ایلیمنٹ نہیں بھولنا ہم نے، کہ انکار تو اس نے کیا ہی کیا اور اس نے تکبر کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ یعنی اپنے غرور میں اس نے یہ اس ظام میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے نعوذ باللہ یہ منصفانہ نہیں ہے، جسٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جو ہے یہ حکم عدل کی بنا پر نہیں دے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاعراف میں آیت نمبر 13 میں، جب یہ ہو گیا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا فاہبط منہا، فرمایا پس اتر جاؤ یہاں سے، آسمانوں پہ ہو اب تم یہاں سے اتر جاؤ، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہیں یہ حق نہیں تھا کہ تم اس میں تکبر کرو، یعنی یہ تمہارے تکبر کی جگہ نہیں ہے،
تمہیں میں نے یہ مقام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم یہاں تک پہنچے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا جو بھی کیا ہے، اور آج جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ڈائریکٹ حکم دیا تم نے اس کی نافرمانی کی، اور نافرمانی تو ایک طرف تم نے اس پر تکبر بھی کیا، فخرج، نکل جاؤ یہاں سے، یعنی کہ جسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم اتنے بے غیرت اور بے شرم، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، انک من الصاغرین، یقیناً تم ذلیل و خوار۔ زندگی میں دیکھتے بھی ہیں لیکن ایک ریمائنڈر کے طور پہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کیے بغیر موت نہیں دیتے۔ یہ پکی لکھی، جو کہتے ہیں نا پکی ٹکی لکھی ہوئی بات، کہ جو اپنی زندگی میں تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ نہیں کرتا ہے تکبر کی بنا پر، کہ آئی نو بیٹر، آئی ایم بیٹر، انا خیر من، جیسے شیطان نے کہا تھا کہ میں بہتر ہوں اس سے، انہوں نے تو شیطان سکھاتے ہیں، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کی سیدھی۔ تو یہ بات آپ اپنے تجربے سے بھی دیکھ لیں گے کہ ایسا انسان زندگی میں ذلیل و خوار ہوئے بغیر نہیں مرتا۔ اچھا، اب جب یہ ہو گیا معاملہ، تب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ، اب جب اللہ تعالیٰ نے اسے ڈانٹا بھی اور کہا بھی کہ نکلو یہاں سے اور تم صاغرین میں سے ہو گئے، اب ہونا ہی چاہیے تھا کہ اسے احساس ہوتا، لیکن نہیں۔ یہ سن کر بجائے توبہ استغفار کرنے کے مزید اکڑ گیا۔ کیا کہا؟ قالا، اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک کی، میری جو سزا ہے نا یہ قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیں یا اس کو روک دیں اور مجھے ٹائم دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی۔ اب یہ جو مہلت دی گئی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق تھی۔ اس کا ایکچوئل علم اللہ تعالیٰ کو، ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے، ہمیں صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا ہمیں بتا دیا گیا، جتنا ہمارے پاس علم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اسے بتا دیا گیا کہ تم ایک مقررہ وقت تک زندہ رہو گے، قیامت تک زندہ رہے گا اللہ عالم، ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہمیں ایسی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ملتی ہے جس سے ہمیں یہ پتہ لگے کہ قیامت کے دن تک زندہ رہے گا۔ اور دوسرا ہم یہ بھی جانیں کہ جو شیطان ہے یہ اکیلا نہیں ہے، اس کی ضروریت ہے۔ وہ ہمیں حدیث ملتی ہے نا ایک، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا تخت لگاتا ہے پانی کے اوپر، غالباً مسلم کی حدیث ہے اگر میں غلط نہیں ہوں، اور پھر اپنا تخت لگا کے جو اس کے چیلے چانٹے ہوتے ہیں نا وہ دنیا میں پھیلے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ واپس آتے ہیں اور پھر وہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ کس نے کیا کیا۔ تو یہ اکیلا آپریٹ نہیں کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مقررہ وقت تک تم رہو گے۔ تو یہ جو میں نے یہ جس کانٹیکس میں بات یاد کی کہ اکیلا آپریٹ نہیں کرتا، اس کا مطلب کہ اس کے چیلے چانٹے جو ہے نا ان کے بھی رینکس ہیں، کچھ سولجر کے رینک پہ ہوں گے، کچھ میجر کے رینک پہ ہوں گے، کچھ جنرل کے رینک پہ ہوں گے، یہ سب سے بڑا ہے یہ شاید سب سے بڑے جنرل کے رینک پہ ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 16 میں قال، اس نے کہا، یہ جو اس نے مہلت مانگی نا، پھر اس نے کہا قال فبما اغویتنی، اس نے کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، ان اللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں کیا کروں گا آپ کی گمراہی کی وجہ سے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، کہتے ہوئے دل ڈرتا ہے۔ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تو اب میں لازماً ان کے لیے گھات میں بیٹھوں گا تیری سیدھی راہ پر۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ پہلے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے سیدھے راستے کی طرف۔ اور اس نے کیا کہا بے شرم ان سے جو ہے نا بینگ نے، اس نے کہا کہ میں بیٹھوں گا وہاں پہ جس کے بارے میں انسان مانگتے ہیں نا صراط مستقیم کی طرف ہدایت، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ میں بیٹھوں گا اس صراط مستقیم میں، گھات لگا کر بیٹھوں گا تیری سیدھی راہ پہ۔ اس نے صرف یہ نہیں کہا سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا، اس کے بعد اس نے اپنا پلان بتایا۔ اس نے کہا کہ ثم، پھر لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، ان کے بائیں سے۔ اور اس کا جو سب سے پہلا رزلٹ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ولا تجدوا اکثرہم شاکرین، تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا۔ تو اگر کوئی انسان ناشکرا ہوتا جاتا ہے نا زندگی میں، تو بس وہ پھر دیکھ لے کہ جو شیطان اس پہ حملے کر رہا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ناشکری انسان کے اندر آ رہی ہے نا۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہم آج اپنی زندگی کا جائزہ لیں نا، اور آج سے صرف 20 سال پہلے چلے جائیں، تو اس وقت جو لگژریز ہمارے پاس ہے نا وہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی نہیں انجوائے کر سکتا تھا۔ جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے نا، اور اگر آپ 50 سال پہلے چلے جائیں تو میرے خیال سے وہ تو خیر سوچو وہم گمان میں بھی نہیں تھی کہ ایسی لگژریز کسی کے پاس ہوں گی۔ پانی، ٹھنڈا پانی، گرم پانی، لفٹیں، گاڑیاں، الیکٹرک، موبائل، انٹرنیٹ، ٹچ اسکرین، امپاسبل۔ یہاں سے 50 سال پہلے تک بھی شاید جو ہے نا، چلے 50 سے شاید کم ہی ہوگا، 100 سال پہلے تک بھی یہ وہم و گمان، ایسا لگتا تھا خواب و خیالوں کی باتیں۔ تو سب سے پہلا نتیجہ آج کی زندگی میں اگر کوئی ناشکرا ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو شیطان نے کہا تھا نا کہ میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے ان پہ حملہ کروں گا اور بیٹھوں گا صراط مستقیم پر، تو اس کا مطلب کہ وہ انسان جو ہے نا شکار ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سن کر اخرج، نکلو یہاں سے، اخرج منہا، نکلو یہاں سے، مذءوما مدحورا، ذلیل و خوار ہو کر، لمن تبعک منہم، جو کوئی بھی ان میں سے تیرا کہا مانے گا. آپ بیٹھ جاؤ گے صراط مستقیم پر، حملہ آور ہوگے، اب جو کوئی بھی اس میں سے آپ کا کہا مانے گا، تمہارا کہا مانے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. لیجئے یہ کنورسیشن ہم نے سن لی. اب جو میں نے سورہ نور کی آیت پڑھی تھی شروع میں، یہ سورہ ہجر کی آیات پڑھی ہیں، اب وہ دیکھیں سورہ نور کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان، جو کوئی بھی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو شیطان تو اسے بے حیائی اور برائی کا ہی حکم دے گا، کیونکہ شیطان نے پکا تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ان کو چھوڑنا نہیں. اب آپ دیکھیں حضرت آدم اور اما حوا علیہ السلام جنت میں تھے. اب میں یہ آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں جو شیطان ہے کتنا اسٹرانگ ہے. یعنی کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم کو، اما حوا کہا کہ ساری جنت تمہارے لیے، ایوری تھنگ از اوپن، آل از الاؤڈ ایکسیپٹ، سب جائز ہے سوائے ایک چیز کے، اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ بس درخت سے نہیں کھانا. صحیح. اب شیطان نے بھی کیا کیا، اس نے بھی کہا سب چھوڑو، یہ درخت ہی ہے جسے تم نے کھانا. جنت میں تمام نعمتیں ہونے کے بعد، ہر چیز کی طرف اوپن ایکسیس ہونے کے بعد، وہ کیسے حضرت آدم اور اما حوا علیہ السلام کو گھیر کے وہاں تک لے کے آیا؟ جھوٹے وعدے کیے، ان کو یہ بھلا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے کھانے سے. انہوں نے کہا کہ کھاؤ گے تو خلود ہمیشگی مل جائے گی تمہیں یہاں پہ، تم فرشتے بن جاؤ گے. جھوٹے وعدے، قسمیں، کیا کیا نہیں کیا. اس سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کتنا اسٹرانگ ہے وہ، کتنا جھوٹا ہے وہ، کیسے معاملات کرتا ہے. اور یہاں پر نا یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ وہ تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب حضرت آدم اور اما حوا علیہ السلام نے چکھ لیا جس سے منع کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے پہ ظاہر ہو گئی. سب سے پہلا کام جو اس نے کیا، سب سے پہلے بے شرمی، سب سے پہلا کام بے شرمی. اور پھر انسان کے اندر یہ جو حیا ہے نا، یہ فطری ہے، کیونکہ جب یہ ہو گیا، حضرت آدم اور اما حوا نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو ہمارا معاملہ غلط ہو گیا تھا. اب انہوں نے کیا کیا؟ وَطَافِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ جنت کے پتے اپنی شرعگاہوں پر چپکانے لگے، یعنی چھپانے لگے. اس کا مطلب یہ بھی فطرت ہے انسان کی فطرت ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھپا کے رکھے. وہ جگہ جو انسان کو نہیں دکھانی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فطری انسان کے اندر یہ چیز ڈالی ہے کہ وہ انسان نہ دکھائے. پھر آگے آیت کنٹینیو ہوتی ہے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تو ان دونوں کے رب نے ان کو پکارا، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہ روکا تھا؟ اور پھر اقل لکم، اور میں نے تم لوگوں سے کہا تھا ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ شیطان بلا شبہ تم دونوں کا کھلا دشمن. سب سے پہلا کام جو ہوا، جو جنت کا لباس دیا گیا تھا وہ واپس لے لیا. شیطان کا جو سب سے پہلا وار ہے، جو اس کے سب سے پہلا گول ہے، وہ یہ ہے کہ انسان بے شرم اور بے حیا ہو جائے، بالکل بے شرم اور بے غیرت بن جائے انسان. دوسری چیز کہ اگر انسان اپنے کھانے پر دھیان نہیں رکھے گا، انسان جو کھاتا ہے کہاں سے آتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیسا ہے، تو اس کا نتیجہ بے شرمی اور بے حیائی نکلے. یہ بات بھی ہمیں اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا ہے، اگر انسان وہ نہیں منع ہوتا اس چیز سے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اگر انسان نہیں منع ہوتا ان چیزوں سے، تو اس کا نتیجہ لازماً بے شرمی اور بے حیائی نکلے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس بے شرمی اور بے حیائی کی حد یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ معاشرے تباہ و برباد ہو چکے. ہم کمپیریزن کریں نا یہاں کے معاشرے کا اور بیک ہوم، جو ہماری جسے ہم لوگ کہتے ہیں معاشرتی اقدار، مشرقی اقدار، مغربی اقدار. دیکھیں ان لوگوں نے دنیاوی اقدار کو اپنائے رکھا، یہ لوگ اس میں کامیاب ہو گئے. آج بھی یہ لوگ ہم سے کامیاب دنیاوی اقدار میں ہیں، اخلاقی اقدار میں نہیں ہیں. یعنی آج بھی یہاں پر مدرز ڈے اور فادرز ڈے منایا جاتا ہے، کیونکہ سارا سال بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو دینے کے لیے.
ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ جس طرح 18 سال میں میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا، اسی طرح میری اولاد 18 سال میں مجھے چھوڑ دے گی. تو مجھے اپنا انتظام کرنا ہے، اتنے پیسے اکٹھے کرنے ہیں کہ میں فلانے ہاؤس میں رہوں گا یا ڈھمانے ہاؤس میں رہوں گا، یہ کھاؤں گا یا وہ کروں گا. ہماری اقدار اس کے مقابلے میں، ہم لوگوں نے دنیاوی اقدار میں بے ایمانی شروع کر دی. تو دنیاوی اقدار تو گئی، لیکن اخلاقی اقدار غیرت کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکے. یعنی آج بھی یہاں پر بھی ہماری نا یہ غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ یہ جو ہے نا اس قسم کا کام ہو ہمارے سامنے. اگر آج بھی میں آپ کو جانتا ہوں اور آپ کے گھر کے سامنے کوئی گاڑی کھڑی ہے اور مجھے نہیں پتا کون ہے، تو میں رک کے کہوں جہاں بھی کیا بات ہے، کیوں کھڑے ہوئے آپ، کیا مسئلہ ہے تمہارا. یا اگر ہم بیک ہوم چلے جائیں، وہاں پر آج بھی ہمارے محلے میں اگر کوئی آدمی جسے لوگ نہیں جانتے وہ 2 سے 3 چکر لگا لیں تو وہ کوئی بھی روک کے پوچھ لیتا ہاں بھی کس سے ملنے آئے ہو، کیا بات ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں تم جانو، تمہارا کام جانو، جیو مرو، ہمارا گھر سیف ہے. دس. تو نا یہ جو معاشرے جو ہے نا یہ تباہ ہو گئے اس چکر میں، بے شرمی اور بے حیائی کے چکر میں. اور اس حد تک بات پہنچ چکی ہے اس بے شرمی اور بے حیائی کی، اب مرد جو ہے وہ عورتیں بننا چاہتے ہیں اور عورتیں جو ہے مرد بننا چاہتے ہیں. اور بلکہ میں تو پڑھ رہا تھا کہ اب تو وہ ایسے بھی آ گئے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا ایز اے کتا یا بلی آئیڈینٹیفائی کرو. میں اپنے آپ کو نا کتا سمجھتا ہوں، کہ میں اپنے آپ کو بلی سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو کل کوئی کھوتا سمجھتا ہوں. اب جب آپ حد مقرر نہیں کریں گے تو پھر معاملہ تو یہاں تک ہی پہنچیں گے. بہرحال آگے چلیں جی. اب یہ جو تمام معاملہ ہوا، یہ جو تمام چیز چل رہی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس گمراہی کا شیطان کے پاس مقصد کیا ہے؟ تو وہ بڑا اوپن ہے. میں ایک ریمائنڈر کے طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں. اس کا مقصد، بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو توحید سے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہٹا کر برائیوں میں مبتلا کر کے ان کا خاتمہ یہ ہو کہ وہ جہنم میں چلے جائیں. یا ایک لفظ میں اس کا مقصد ہے جہنم، تمام کی تمام انسانیت کو جہنم میں پہنچا دینا. اچھا اب یہ گول جو ہے نا یہ آسان نہیں ہے. آپ بھی دیکھیں کہ وہ جو چور، فراڈیا، ٹھگ، وہ جو بھی ہوتا ہے نا، وہ جو بے ایمان ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں ہوتا. یعنی ایک دن میں چور فراڈیا نہیں بن جاتا. وہ بھی پریکٹس کرتا ہے، سیکھتا ہے، ہاتھ کی صفائی، باتوں کی صفائی، جھوٹ بولنا، فراڈ دینا. اسی طرح نا شیطان صاحب جو ہے نا وہ بھی پوری حکمت عملی ہے ان کے پاس، پورا ان کا پلان ہے ان کے پاس. تو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے وہ نفسیاتی حربے استعمال کرتا ہے اور گریجول انسان کو لے کے جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن آتا اور کہتا ہے یہ کام کر دو اور بندہ کر دے. گریجول، آہستہ آہستہ. اور وہ آہستہ آہستہ کیسے کرتا ہے؟ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، وسپرنگ. انسان کے دل میں شکوک ڈالے گا، شبہات ڈالے گا، نافرمانی کے خیالات ڈالے گا. اس کی جو شہوات ہیں دنیا کی، برائیوں کی، عورتوں کی، ان شہوات کو اجاگر کرے گا. اور جو سب سے پہلا وار ہوتا ہے نا، جیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام پہ کیا تھا، علیہ السلام پہ، کہ کچھ نہیں ہوگا، ایک بار کر لو، کچھ نہیں ہوگا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کچھ نہیں ہوگا. اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے. تم توبہ کرنا، بس کر لو ایک بار. اور وہ جو ایک بار کرنا ہوتا ہے نا، وہی دروازے کھولتا، وہی انسان کے لیے دروازے کھولتا. اب جب انسان یہ ایک بار کر لیتا ہے تو اب دوسرا اس کا جو اسٹریٹجی نا وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو گناہ تم نے کیا ہے نا، یہ بڑا چھوٹا سا ہے، معمولی سا ہے، بڑا غیر اہم ہے. اب ہوتا کیا ہے اس کے نتیجے میں، جب انسان اس ٹریپ میں پھنستا ہے نا کہ یہ جو آپ نے گناہ کیا یہ کوئی بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہے، تو انسان کا جو ضمیر ہے نا وہ جو ہے نا وہ سست ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر انسان کے لیے اس لیول کے گناہ جو ہے نا وہ آسان ہو جاتے ہیں. یعنی مذاق میں جھوٹ بولنا کوئی بری بات ہی نہیں لگتی. یعنی جھوٹ بولنا اتنا بڑا مسئلہ ہے، لیکن وہ مذاق میں جھوٹ بول کے، لوگوں کے جھگڑے کرا کے، لڑائیاں کرا کے، اسے کہتے ہیں نا تیلی لگا کے، آگ لگا کے، اور پھر دور سے بیٹھ کے دیکھنے والا کام. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کے پاس جا کے اس نے یہ کہا، وہ یہ کہتی ہے، وہ یہ میں نے سنا ہے، تم کھڑے ہو گئے تھے، تم بیٹھ گئے تھے، وہ آ گیا تھا، تم چلے گئے تھے، اندھیر بھی کو. اس کے بعد کیا کرے گا؟ عبادات میں کوتاہی لانی شروع کرے گا. نماز ہے، ٹائم ہے، پڑھ لینا، ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لو، یا اثر ذرا لیٹ ہو گیا تو اثر کے ساتھ پڑھ لینا ظہر. اور اس کے ساتھ جو ایک اور چیز بڑی خطرناک ہے، وہ پھر انسان کے رویے میں بے احتیاطی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. بدتمیزی سے گریز نہیں کرے گا، بد نظری سے پرہیز نہیں کرے گا، فضول یا گندی باتوں سے پرہیز نہیں کرے گا، گفتگو گندی ہونی شروع ہو جائے گی. اب جب یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے نا، اب پھر نیکسٹ اسٹیپ لے کے آتا ہے وہ. اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جو نیکی ہے وہ کرنا چھوڑ دو، نیکیوں سے غفلت. قرآن کتنی بار پڑھو گے؟ پڑھ تو لیا تھا تم نے، ابھی رمضان نہیں گزرا، 3-4 مہینے پہلے پڑھا نہیں تھا قرآن. اب کیا ہے، کیا اس میں سے کیا نکالنا ہے تم نے؟ جب نماز پڑھتے تو قرآن پڑھ ہی لیتے ہو. دوسری چیز،
نماز کی سستی چھوڑو، اللہ تعالیٰ کو تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ بھوکا ہے نعوذ باللہ تمہاری نمازوں کا؟ اب جب یہ معاملات ہوتے ہیں نا تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کرتے ہیں، سنت پیش کرتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے. یعنی میں ایسے انسان کو بھی جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، مر گیا، مرنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اتنی تکلیف ہے مجھے کہ میں اسے سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو جو تم کام کر رہے ہو وہ غلط ہے. اتنا سخت دل اس کا، آگے سے مجھے یہ دیکھیں اپنے گناہ کو جائز کرنے کے لیے مجھے کیا کہہ رہا ہے، آگے سے مجھے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کین یو بلیو اٹ کہ ایک انسان اپنے آپ کو گناہ پر اتنا آمادہ کر لے، اس کا دل اتنا سخت ہو جائے کہ آپ اسے اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، رسول کی بات بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہے کہ بھی تم مجھے نہ سناؤ، مجھے میری پہ ان باتوں کا کوئی شطر نہ، میں اتنا ڈھیٹ اور بے شرم اور بے غیرت ہو چکا ہوں کہ میں نے تو یہ گناہ کرنا ہی کرنا. کوئی شرم بھی نہیں کہ بندہ یہ کہ یار آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں کرنا چاہیے. آگے سے کہہ رہے کہ نہیں یہ گناہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کیا ہے. مر گیا ابھی میں اس کو لعنت بھی نہیں ڈال سکتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اچھا جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ انسان گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، گناہوں کو معمولی سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے انسان کا ضمیر مردہ حالت تک پہنچ جاتا ہے. اب جب بار بار جھوٹ بولے گا، بار بار غیبت کرے گا، کوئی پشیمانی نہیں، لوگوں میں جھگڑے کرائے گا، ادھر کی بات ادھر کرے گا، ادھر کی ادھر کرے گا، معاشرے میں تباہی مچا کے رکھ دے گا. اور اس تباہی مچانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریکگنیشن. لوگ مجھے ریکگنائز کریں، لوگ کہ واہ جی واہ اس کے پاس ہر قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے. اس کے بعد آئی خطرناک چال اگلی. اب ہوگا یہ کہ نیکی کو برا سمجھنا شروع کر دے گا اور برائی کو اچھا سمجھنا شروع کر دے گا. یعنی یہ وہ معاملہ ہے جہاں پہ حق اور باطل جو ہے نا وہ مکس ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یا ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حق کو باطل اور باطل کو حق کی شکل دکھا کے بتانا شروع کر دے. اب وہ تمام معاملات جو انسان جن سے رکا ہوا تھا، نہیں کر رہا تھا، اب وہ وہاں پر انسان کیا کہنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے عموماً سنا ہوگا سبھی کر رہے ہیں مولوی صاحب آپ کو میں ہی نظر آتا ہوں. یا آپ اسے بولنا تمہیں شرم نہیں آتی، تم یہ غلط کام کہتا میں کلّا کر رہا ہوں، وہ دیکھو. اچھا پھر آپ کو کسی نے نام گنانے شروع کر دے گا، فلانا بھی کر رہا ہے، ڈمانے بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، ایسے بھی کر رہا ہے. یا اخی المسلم، تم نے اس کی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے. یعنی کہ اگر اس نے اپنے لیے جہنم چن لیا تو کیا تم بھی چن لو گے؟ یعنی اگر وہ بے شرم و بغیرت ہو گیا تو کہ تم نے بھی ہو جانا؟ نہیں، یہ سب کرتے ہیں تو میں بھی کروں گا. یہ زمانہ ہی بڑا خراب ہو گیا نعوذ باللہ. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ. یا اقرا وار جو ہے نا، یعنی انسان کی بے شرمی اور بغیرتی یہاں تک ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ دین جو ہے نا 64 سال پرانی چیزوں کا نام. بولا اگر کوئی شخص بات کرتا ہے نا تو وہ بالاجماع کافر ہے. وہ کافر ہے، میں کافر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ یہ دین کے جو حکم ہے یہ 14 سال پہلے کے لیے تھا، اب کے لیے نہیں ہے، اور یہ قرآن جو ہے نا ہمارے لیے وہ اس وقت کچھ اور تھا اور آج، وہ شخص بالاجماع کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت، اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئے قرآن کا انکار کر رہا ہے. یا ایک اور چیز، یہ جو ہے نا، یہ بھی میں نے یہ بھی بڑا جملہ سنا ہے، دل صاف ہونا چاہیے. دل کا پردہ ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے. یہ عبادت سے کچھ نہیں رکھا، عبادت وغیرہ میں کچھ نہیں رکھا. یہ کہ تم نے جو ہے نا اتنی لمبی داڑھی بھی رکھ لی ہے، نمازیں بھی شروع کر دیا ہے، قرآن بھی پڑھتے ہو، مسجد بھی نہ شروع کر دیا ہے، تم درس دروس میں بھی جا رہے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا. اور یہ دماغ خراب ہو گیا جو نا، یہ تو میں نے لٹرل سنا ہے، یعنی کہ یہ میرے اپنے لیے میں نے سنا ہے، یہ کوئی میں سنی بات نہیں کر رہا ہوں. تمہاری بچیاں ہیں، ان سے شادی کون کرے گا، تم کھانا کہاں سے کھاؤ گے. اس میں نا ہمارے استاد ایک لطیفہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ سنایا کرتے تھے واقعہ، اللہ عالم سچ ہے کہ نہیں. کہتے ہیں ایک نا بندہ اپنے بیٹے کو لے گیا مولوی صاحب کے پاس، کہا مولوی صاحب یہ سمجھائے، کہتا ہے میں نے مولوی بننا ہے، مجھے بتائیے کہاں سے کھائے گا مولوی بن گیا. تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے کوئی ایک ایسا مولوی دکھائیں جو بھوکا مر رہا ہو، میں آپ کو 50 دکھاتا ہوں PhD اور ماسٹر جو بھوکے مر رہے ہیں. تو رزق اللہ کے ہاتھ میں. تو بہرحال یہ بات اپنی جگہ صحیح بھی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مولوی کا رزق نہیں بند کرتا، یعنی ہو سکتا ہے اس کی فریج بھری بھی نہ ہو، ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن رزق اس کا بند نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ زین لہم الشیطان اعمالہم. سورہ انفال کی آیت نمبر 48 ہے کہ شیطان ان کے اعمال کو ان کی نگاہ میں مزین کر دیتا ہے. اور آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں گناہ نہیں ہے، یہ تمہیں گناہ لگتا ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تمہیں بری لگتی ہے. اور آپ آگے سے اللہ یا رسول کا ریفرنس دیں گے تو وہ پھر وہی کہیں گے او یہ پرانی باتیں، یہ تم لوگوں کو لگتا ہے، ایسا نہیں. اور آخری بات جو اس کا سب سے خطرناک وار ہوتا ہے، پھر یہ شیطان انسان کو نا امیدی کی اس سٹیج تک لے جاتا ہے کہ جہاں پہ کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے اللہ کی طرف سے معافی کی کوئی امید نہیں. مایوسی کی طرف.
کہ اب توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تم اتنے گناہ گار ہو، تم اتنے گھٹیا ہو، تم اتنے گندے ہو، اب اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اسی لیے یہ جو ہے نا یہ بات ہونی تھی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر 39 آیت نمبر 53 میں، قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بتا دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، کسی بھی قسم کی زیادتی کی ہے، کوئی بھی گناہ سرزد ہو گیا ہے، کوئی بھی معاملہ انسان سے ہو گیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں، عموماً لوگ یہاں تک صرف آیت پڑھ کے چھوڑ دیتا ہے۔ ان اللہ، ان جو ہے نا عربی میں ان کا مطلب ہوتا ہے لازماً، یقیناً، پکی بات ہے، بے شک، بلا شبہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا۔ یہ جو آیت ہے نا، اس کے پراپر کانٹیکسٹ میں بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ گناہوں کا لائسنس نہیں ہے، یہ آیت ان کے لیے ہے کہ جو گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈر رہے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، ایک بار گناہ ہو توبہ کرو، 10 بار گناہ ہو 10 بار توبہ کرو، 1000 بار گناہ ہو 1000 بار توبہ کرو، پیچھے مت ہٹو۔ یہی شیطان چاہتا ہے، پیچھے مت ہٹو، تم 1000 بار توبہ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 بار 10,000 بار معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر انسان ان سارے ٹریپس میں پھنستا جائے تو ہوتا یہ کہ آہستہ آہستہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، گمراہی میں پڑ جاتا ہے، ہلاکت میں پڑ جاتا ہے، اور اینڈ پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ انسان بستر مرگ پہ پڑا ہوتا ہے، لوگ اس کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، وہ پڑھا ہوتا ہے ہائے میری گاڑی، ہائے میرا کمرہ، ہائے میرا فلانا کدھر چلا گیا، ڈھمانا کدھر چلا گیا، میرا یہ رہ گیا، میرا وہ رہ گیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار نا، اگر آپ دیکھیں، بلکہ میں یہ پہلے بھی شاید واقعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے نا کسی جاننے والے کا نا وہ ہوا، آپریشن ہوا، تو میں نے فون کیا کہ جی میں آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ناظر بھائی آپ نہ آئیے گا۔ میں نے کہا خیر ہے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ وہ تو ہے نا غنودگی کی حالت میں ہے، اور وہ غنودگی کی حالت میں ماں بہن کی گالیاں نکال رہا ہے ڈاکٹروں کو اور سب۔ اب دیکھیں کہ یہ جو غنودگی کی حالت میں وہ گالیاں نکال رہا ہے، یہ اس لیے کہ وہ انسان اپنی نارمل زندگی میں یہ کرتا ہے کہ اس کے سب کانشیس میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ گالی نکالے بغیر بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح آپ کو دوسری مثالیں بھی مل جائیں گی کہ جہاں پہ انسان یعنی ایسے بیٹھا ہوا ہے، ایک دم کوئی چیز گرے گی تو اس کے منہ سے نکلے گا بسم اللہ، یا اگر کچھ ہوگا شاید یا اللہ خیر۔ آپ نے گاڑی میں دیکھا ہوگا نا، کبھی آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ایک دم چیز آتے ہوتا ہے بسم اللہ یا اللہ خیر، یا اللہ خیر۔ یہ آپ کے اندر سے ہوتا ہے، آپ کے اندر سے ہوتا ہے۔ یا آپ دیکھیں کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان سو رہا ہوتا ہے، اگر ایک دم آپ اسے اٹھائیں تو وہ ایک دم ہڑبڑا کے اٹھے گا تو کوئی دعا پڑھنا شروع کر دے گا۔ یہ اندر ہوتا ہے، یہ آپ نے تیار کرنا۔ اگر انسان آہستہ آہستہ غفلت میں نہ پڑے، گمراہی اور ہلاکت میں نہ پڑے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس کا باٹم لائن، آخری بات میں کر رہا ہوں، کو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ہر وقت کانشیسلی اپنا تزکیہ کرتے ہیں، ہر وقت کانشیسلی اپنا انالیسس کرتے ہیں۔ یہ شیطان جو ہوتا ہے نا، یہ بڑے آہستہ آہستہ ایسے کونے خدرے سے آ کے جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے نفرت کا بیج فٹ کرتا ہے کہ انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل حق پر ہوں، اور اس قدر انسان غفلت میں اور اس قدر حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی جتنی نیکیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ملٹی پلائی پہ زیرو ہو جاتی ہے۔ تو اپنی بات کو ہم یہاں تک ہی رہنے دیں گے، انشاءاللہ اگلی جو سیٹنگ ہوگی اس میں ہم بات کریں گے کہ شیطان کے بڑے بڑے جال کون سے ہیں، یعنی کہ اس کا سب سے بڑا جال ہے، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اور نیک مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنا تزکیہ کرتے رہیں۔ اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اگر کوئی غلطی تھی، کوئی کوتاہی تھی تو میری کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر۔